السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اردو نیٹورک۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندگی صفت قوم کے عروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے ظاہر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس فتنہ کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پہچان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ تورات انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوڈس اینڈ گو کہا گیا ہے۔ دراصل یہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسر کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کو تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹھی کے ہیں جو سونبر کے درخت کے مانند ہے۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم دیکھ کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہے۔ ہزاروں سال قبل اس زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا، اور رحیم کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ ہورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمالی کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور گلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی الغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعے میں چلے جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد باہرین سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مشہور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے، جس طرح ہم اس زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج نظر آتی ہے، اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی
اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی چھائیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ واقعی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے، یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت گیری کریں گے، یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر یقین کے مطابق سرزمین کپاس میں دریائے کھجور اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا در بھی موجود ہے جو مشہور دریا ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے اور دیواروں کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریہ قیاس اور اندازے پر ممکن ہے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے، کہاں واقعی ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور وقت مقرر پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے۔